گلی میں پاپڑ بیچنے والا آیا تھا۔ میری بیٹی بھاگ کر پاپڑ لینے نکلی۔ میں گھر پر آفس کا کام کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، میری بیٹی واپس نہ لوٹی۔ میری میٹنگ جیسے ہی ختم ہوئی، میں لیپ ٹاپ بند کر کے باہر بھاگی۔ میری بیٹی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں 6 مہینے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی رہی۔ ایک روز بازار میں میری نظر ایک بھیک مانگتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو میرا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ معصوم سی بچی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، کس طرح اس سے سوالات پوچھوں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بچی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ مجھے جانے دیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کا سہما ہوا انداز، آنکھوں میں نمی مجھے بہت کچھ جتا رہی تھی، مگر فی الحال میں خاموش رہی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ لیکن ایک شرط ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری گردن میں کچھ لگانا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو اس بارے میں تم اپنے مالک کو نہیں بتاؤ گی۔ وہ بچی مجھے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا تو اور مزید بولی تھی کہ اگر تم نے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا تو میں ابھی کے ابھی تمہارے مالک کو جھوٹ بول دوں گی کہ تم نے مجھے تمام حقیقت بتا دی ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی تھی، میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ وہ بچی محض 8 سال کی تھی، لیکن جس طرح وہ بات کر رہی تھی مجھے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کس طرح اس پر دباؤ ڈال دیا گیا ہے۔ میں مزید بولی تو پھر مجھے میرا کام کرنے دو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ میں نے فوراً کمرے میں جا کر ایک چھوٹی سی چپ اٹھائی تھی جو ٹریک کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ میں نے ابھی کچھ روز پہلے ہی لندن سے منگوائی تھی۔ جس آفس میں میں کام کر رہی تھی وہاں اکثر اس کی ضرورت ہمیں پڑتی رہتی تھی۔ میں نے قریب آ کر وہ چپ اس کی گردن میں پیوست کر دی۔ لمحے میں وہ جلد پر لگتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ ایک ہلکی سی چبھن اسے ہوئی تھی اور وہ فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ میں اس بچی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور وہاں سے لوٹ گئی تھی۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دوپہر جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ میرے اوسان خطا کر چکا تھا۔ 6 مہینے سے میں دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی اور آج 6 مہینے بعد میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھی میں دوپہر میں واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور کب ماضی کے خیالوں میں گم ہوئی تھی مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں معمول کا ہی دن تھا۔ میں بہت پہلے ہی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی۔ ان کی اور میری کبھی نہیں بنی تھی۔ میں کام کرنے والی خاتون تھی اور میرے شوہر کو جاب کرنے والی خواتین بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کی خاطر میں نے کچھ مہینے جاب چھوڑ دی تھی، لیکن گھر میں ہوتی تنگی کے باعث میں نے ایک بار پھر قدم باہر نکالنے کے لیے فیصلہ کیا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ بے بنیاد مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ بلا وجہ کے الزام لگا کر مجھ پر ہاتھ اٹھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ مجھ سے یہ مار پیٹ برداشت نہیں ہوتی تھی تو میں خوب روتی تھی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ میں انسان ہوں، میں نے کچھ غلط کام تو نہیں کیا نا؟ کیا میں صرف آپ کا سہارا بننا چاہتی تھی؟ یہ زندگی بہت خطرناک ہے۔ انسان کو اگر آگے زندگی بسر کرنی ہے تو میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اگر نہیں تو پھر ہمیشہ صرف ایک انسان ساری زندگی تکلیف اٹھاتا ہے اور پھر بلا وجہ کے عتاب کا نشان نہ دوسرا شخص بھی بنتا ہے۔ لیکن میرے شوہر کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم بیوی ہو اور تم 4 دیواری میں رہو گی، مگر میرے لیے یہ مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔
میں مانتی ہوں کہ میں بہت ساری جگہوں پر غلط ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں خود سے بھی تھکتی جا رہی تھی۔ ان کا ظلم جب حد سے بڑھنے لگا، اس وقت میں تھکنا شروع ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے میری طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں، جلد ہی ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر مجھے اندر تک سکون پہنچا چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ننھا وجود میرے پیٹ میں ہے۔ ماں بننے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ میں نے جب یہ خبر اپنے شوہر کو دی تو اس رات ہی انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے اعصاب پر سوار ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن میرے شوہر کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے دو ٹوک لہجہ اپنایا تھا کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس گھر میں تمہاری آخری دن ہوگا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر لگی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے شدت سے بیٹی مانگنے لگی تھی تاکہ اس عذاب بھری زندگی سے میں چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ شاید میرا نصیب اچھا تھا یا پھر میری قسمت خراب۔ اللہ نے مجھے 9 مہینے بعد ایک پھول سی بیٹی سے ہی نوازا تھا، جس کے بعد میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ مگر میرا شوہر ہسپتال سے چھٹی کے بعد مجھے سب کے درمیان میں طلاق دے چکا تھا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے طلاق مجھے بیٹی پیدا ہونے پر دی ہے، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا چکر چل رہا ہے، اور میں ایک ایسی دھوکے باز عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اس کا الزام میں نے خاموشی سے برداشت کر لیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو میں خلا لے لوں گی، کیونکہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے جو عورت کو انسان نہ سمجھے بلکہ پیر کی جوتی سمجھے۔ میری امی مجھے لے کر گھر آ گئی تھی، مگر میں نے اپنے آفس میں پہلے ہی بات کر لی تھی کہ مجھے 2 کمرے کا فلیٹ چاہیے۔ میری عرضی منظور ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے امی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کچھ عرصے بعد ہی میں ان لوگوں پر بھاری ہونے لگوں گی، اور وہ مجھے شادی کرنے کے لیے بولیں گے، اور میرا اب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں شادی جیسے کسی بھی جنجال میں پھنستی۔ ایک دفعہ شادی کر کے میں نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کی زندگی کتنی خوار ہوتی ہے۔ تقریباً 1.25 مہینے امی نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں ہر روز انہیں کہتی تھی کہ مجھے جانے دیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ ابھی تمہارا جسم کچا ہے، تم اس طرح کسی دوسرے گھر نہیں جا سکتی جہاں تمہاری دیکھ بھال، تمہارا سارے کام تمہیں کرنے پڑیں گے، چھوٹی بچی ہے، تم کس طرح سب سنبھالو گے؟ مگر میں بھی بضد تھی۔ 1.25 مہینہ پورا ہوتے ہی میں فلیٹ آ گئی تھی۔ امی نے مجھے بہت روکا تھا، سمجھایا تھا، لیکن اب مجھے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بھائی شادی شدہ تھے، ان کی بھی زندگی تھی، بچے تھے۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اپنے کام کاج کے لیے میں نے ایک ماسی رکھ لی تھی جو پورا دن میری بیٹی کو سنبھالنے والی تھی۔ شروع میں اسے اپنے ساتھ آفس ہی لے جایا کرتی تھی، مگر دھیرے دھیرے جب اس کو سمجھ آنے لگی تو میں نے اسے اسی کے ساتھ، ماسی کے ساتھ ہی گھر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آفس میں سارے وقت میرا دھیان اپنی بچی کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ دن میں 2 سے 3 بار میں اسے کال کرتی تھی۔ کال پر بات کر کے مجھے سکون ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سکون مل جاتا اور وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو میرے شوہر نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا تھا۔ وہ بچی لینا چاہتے تھے، لیکن میں بھی پوری ہمت سے ان کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مر جاؤں گی، لیکن اولاد اس نااہل شخص کی جھولی میں نہیں ڈالوں گی۔ میری ہمت اور لگن کے باعث میری بیٹی مل گئی تھی مجھے۔ کورٹ نے بیٹی کی کسٹڈی میرے حصے میں ہی دی تھی۔
میں اب مطمئن ہو گئی تھی، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کورٹ نے کہا تھا کہ بچی جب 18 سال کی ہو جائے گی تب وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اگر وہ اس کو باپ کے پاس جانا ہے یا ماں کے پاس جانا ہے، لیکن اسی دوران وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر باپ سے ملاقات نہیں کرے گی۔ اور میں نے سوچ لیا تھا، جس انسان نے بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں اسے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میری جاب مزید بہترین ہوتی گئی، دن بدن مجھے ترقی ملتی جا رہی تھی۔ کچھ سال بعد ہی امی مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کرنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، ساری زندگی جاب کر کے کیسے گزارا کرو گی؟ اب تمہاری بیٹی بھی تمہیں ایک مرد کا سہارا چاہیے، اگر تمہارے بابا یا مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کون خیال رکھے گا؟ مگر مجھے اب کسی چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بہت نواز دیا تھا، میں اپنی بیٹی کے ہمراہ خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ جب پہلی شادی سے ہی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو میں دوسری کا تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ امی کا کافی دن تک مجھ سے خفا رہی، لیکن مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، میرے شوہر نے کئی بار مجھ سے میری بیٹی چھیننے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ تک اس نے اپیل کی تھی، لیکن میں سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، میری بیٹی میرے پاس ہی رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور کب 5 سال کا عرصہ بیتا کچھ علم نہیں ہوا۔ سونیا اب اسکول جانا شروع ہو چکی تھی، میں اب زیادہ تر کام گھر پر ہی کر لیا کرتی تھی۔ آفس سے بھی مجھے کافی تعاون ملتا تھا، کیونکہ میری بیٹی چھوٹی تھی اور میں ایک سنگل پیرنٹ تھی، اس لیے انہوں نے مجھے یہ سہولت دے کے رکھی تھی، میرا ساتھ دیا جاتا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا گھر پر کام کرنا میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے۔ آج معمول کا ہی تھا دن، اور میں اپنے کام میں بیٹھی آفس کی میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس ہی بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جب اچانک پاپڑ بیچنے والے کی آواز آئی تھی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سن کر میری بیٹی فوراً ہی چہک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میٹنگ میں ہونے کے باعث میں اسے ٹوک نہیں سکتی تھی، البتہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خوب روکا تھا، مگر بچی تھی، میری بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ فوراً ہی اس نے پیسے دراز سے نکالے اور باہر بھاگ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈگمگایا تھا، دل چاہا کہ کال بند کر کے اپنی بیٹی کے پیچھے جاؤں، دیکھوں وہ کہاں جا رہی ہے، مگر فی الحال میٹنگ اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھی۔ باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے اور میٹنگ کو فی الحال میں روک کر نہیں جا سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو یہ ایک توہین کے زمرے میں آتا تھا، اور ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ مہمان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی جائے۔ دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، اور وقت 10 منٹ 20 منٹ اور گزرتے گزرتے 2 گھنٹے ہو گئے۔ خدا حافظ کہتے ہی میں نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور دیوانہ وار اپنا دوپٹہ لیا، باہر بھاگی تو لاؤنج میں میری بیٹی موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، میں نے فوراً اس کے کمرے میں جا کر جھانکا تو وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ میں باہر آئی تھی، پوری گلی سنسان ہو رہی تھی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں نے چاروں جانب نظر گھما لی تھی، لیکن میری بیٹی کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی اور اس لیے گلی سنسان تھی۔ میں نے چاروں طرف گھر کھٹکھٹائے اور لیکن ہر طرف سے مایوسی ملی۔ میرا رونا پیٹنا دیکھ کر محلے کے سب لوگ اکٹھا ہو چکے تھے۔ میں نے امی کو بھی فون کر کے اپنی تکلیف بتا دی تھی، وہ لوگ بھی آنے والے تھے۔ میں گلی میں ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی کہ آفس کی میٹنگ کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کھو چکی تھی، یہ سوچ آتے ہی میرا دم نکلنے لگا تھا۔
کتنی وارداتیں میں سن چکی تھی کہ چھوٹی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی، اپنی غیر موجودگی میں اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی، لیکن آج میری ایک چھوٹی سی کوتاہی نے میرے ہاتھوں سے میری بیٹی چھین چکی تھی۔ لمحے میں پولیس وہاں پہنچ آئی تھی، مسجدوں میں اعلان کروا دیے گئے تھے، لیکن سب کچھ بیکار تھا۔ میری محنت رائگاں جا رہی تھی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے مسلسل رونا آئے جا رہا تھا۔ میرے پاس میرا ایک ہی تو پھول تھا، اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دم نکلنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اس بات کی خبر میرے سابقہ شوہر تک پہنچی تو وہ لازمی دوبارہ کورٹ میں اپیل کرے گا اور بیٹی حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا، لیکن میں سونیا کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی سب لوگ جانا شروع ہو گئے۔ پولیس نے مجھے ہمت دلائی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ دیں گے، ہماری ذات سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے لیے کریں گے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ لیکن میرا دل بول رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اغوا کیا گیا تھا یا پھر وہ کسی سہیلی کے چلی گئی تھی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تک میں دروازے میں ہی بیٹھی رہی، اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی۔ میری امی بار بار مجھے اندر بلا رہی تھیں، لیکن میرا دل بول رہا تھا کہ میری بیٹی آس پاس ہی موجود ہے، لیکن بس سامنے نہیں آ رہی۔ مجھے حد سے زیادہ فکر ہونے لگی تھی کہ نہ جانے اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ دوپہر میں بھی صرف اس نے ایک ڈبل روٹی کا پیس ہی کھایا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی بہتر نہیں تھی، اور اب اس دوران اس کا غائب ہو جانا میرے اعصاب جھنجھوڑ چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات سے اب صبح ہونے لگی تھی۔ امی میرے پاس آ گئی تھی اور میرے کندھے تھام کر جھنجھوڑ کر بول رہی تھی کہ بس کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ تمہارے بیٹھے رہنے سے تمہاری بیٹی کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی، چلو اندر۔ لیکن میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی یہیں گئی ہیں اور آ جائے گی، آپ ٹینشن مت لیں۔ مگر میری امی زبردستی مجھے کھینچ کر اندر لے آئی تھی اور مجھے صوفے پر دھکیلتے ہوئے بولی تھی کہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح کون کرتا ہے؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی کہ امی خدا کے لیے کہیں سے بھی میری بیٹی لے آئیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو مر جاؤں گی، اس کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ میری امی غصے سے بولی تھی، اسی لیے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لو، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھٹک دیا تھا اور دھاڑ کر بولی تھی، اس وقت آپ کو دوسری شادی کی سوچ رہی ہے؟ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی، آپ کی بیٹی بھی نہیں جی پائے گی۔ میں کہتے کہتے اپنی امی کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے سنبھالنے لگی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی سے بڑی ایجنسی میں بات کر لی تھی کہ میری بیٹی ہر حال میں مجھے چاہیے۔ جاب کرنے کی وجہ سے میرے تعلقات کافی تھے، میرے آفس والے بھی تعاون کر رہے تھے۔ سب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی کر کے آپ کی بیٹی کو ہم تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ لیکن مجھے اب آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ میرے سابقہ شوہر تک اطلاع پہنچ گئی تھی، اس نے میرے فلیٹ پر آ کے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا سونیا ملتے ہی وہ اسے لے جائے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ سونیا کسی قیمت پر بھی اس آدمی کے پاس نہیں جائے گی، اور میرے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے، وہ شخص میری بیٹی مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ لیکن اب فکر مجھے سونیا کی تھی، وہ محض 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔
لیکن میری بیٹی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آفس بھی میں اب برائے نام ہی جاتی تھی، مگر پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کام کرنا ہی پڑتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ اتفاقی طور پر گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ آج ملازمہ بھی نہیں آئی تھی، ورنہ میں اسی کو پیسے دے کر سامان منگوا لیتی۔ آفس کا کام بھی جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ دل پریشان ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی چادر پہنی تھی، پیسے اٹھائے تھے اور بازار کی طرف نکل پڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ میں اپنی گاڑی لے کر بازار پہنچی تو نہ جانے کیوں میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے میری سونیا کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی اور میرے جگر کا ٹکڑا تھی اور میرے وجود کا حصہ تھی۔ مجھے کیسے محسوس نہ ہوتا کہ وہ کہیں میرے آس پاس ہے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑانی تھی، مگر اس کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے شاید وہم ہی ہوا تھا۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور سبزی والے کی دکان پر چلی گئی۔ ابھی میں سامان لیتی جب اچانک ایک بچی میرے پاس آئی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر اس نے مجھے ہلایا تھا اور اپنی ہتھیلی میری طرف پھیلاتے ہوئے بولی، آنٹی کچھ پیسے دے دیں۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ مجھے اپنا وجود ساکت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آواز میں کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتے تھے۔ میں نے بے ساختہ تڑپ کر گردن موڑی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری چھوٹی سی گڑیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہاتھ میں پلستر چڑھائے میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی۔ میں تڑپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، سونیا تم کہاں تھی میری بچی؟ یہ کہتے ہی میں اسے اپنے سینے سے لگا گئی، جب اچانک ہی اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر پریشانی کے تاثرات جگمگا رہے تھے۔ وہ بنا سوچے سمجھے الٹے قدموں بھاگی تھی۔ میں بھی اسی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، لیکن لمحہ لگا تھا وہ ایک گاڑی میں بیٹھی تھی اور پھر وہ گاڑی فوراً چھو منتر ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی پورا چوک جمع کر لیا تھا، مگر میرے پیچھے کرنے کے باوجود میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گئی تھی۔ یعنی وہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئی تھی جو بچوں کو مار پیٹ کر بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرا دم نکل رہا تھا، مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میری بچی سونیا، مجھے یہی الفاظ میرے حلق سے برآمد ہو رہے تھے، اور میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ علم نہیں ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ چند لمحے میں خالی ذہن سے چھت کو گھورتی رہی تھی، اور پھر اچانک تمام مناظر کسی فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے لہرا گئے۔ میں فوراً ہی تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگی تھی۔ سامنے امی بیٹھی تھی اور بابا کھڑے ہوئے تھے اور بھائی میری ڈرپ چیک کر رہے تھے۔ میں تڑپ کر بولی تھی کہ سونیا کہاں پر ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے وہاں سے کیوں لائے ہیں؟ وہ اسی چوک پر ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی بولا تھا، آرام سے دنیش، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھی رہو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس طرح خود کو ہلکان مت کرو۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر بولی تھی کہ میں خود کو ہلکان نہیں کر رہی فرقان، سونیا مل چکی ہے، وہ بھیک مانگ رہی تھی، وہ کسی گروہ کے ہاتھ لگ گئی ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن میرا بھائی فوراً بولا تھا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تم؟ کوئی چھوٹی بچی ہو جو اس طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں سونیا اغوا ہوئی ہے، وہ کہیں پر چلی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خود کو اتنا پریشان کر لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم صرف میری ایک ہی بہن ہو، خود کو اس طرح پل پل مارنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ میری بات کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا، سب کو اپنی لگی ہوئی تھی۔ فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ امی کے گرتے ہوئے آنسو، بابا کی بے بس شکل اور بھائی کا جھنجھلایا ہوا لہجہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد آ کر ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تھا اور مجھے چھٹی دے دی تھی۔ میرا بھائی زبردستی مجھے گھر لے گیا، حالانکہ میں نے فلیٹ پر جانے کی بہت ضد کی تھی، لیکن نہ امی مانی تھی اور نہ بھائی۔ 2 دن خاموشی سے گزار دیے، لیکن اگلے ہی دن میں اس چوک پر دوبارہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہر ایک کونا کونا تلاش کیا، لیکن میری بیٹی کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ جب اچانک میری نگاہ ایک بچی پر گئی جو فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تم کسی سونیا نام کی بچی کو جانتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے بے ساختہ میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ اور میرے سوال پر اس کی رنگت کا تبدیل ہو جانا مجھے اس بات کا اشارہ دے چکا تھا کہ یہ بھی اسی گروہ کی ممبر ہے۔ اس بچی کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال ہوگی، اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ فوراً بولی تھی، نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، میری امی آ رہی ہوں گی اور مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ان کے مالک انہیں سمجھاتے ہیں۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر لی۔ وہ رونے لگی، مجھ سے منت کرنے لگی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے مالک مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن میں اب ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی ایک واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت مجھے میری بیٹی کا سراغ مل سکتا تھا۔ گھر پر لا کر میں نے اسے کئی بار یہی سوال دہرایا تھا کہ تم سونیا کو جانتی ہو؟ مجھے بتاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن اس بچی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فی الحال میں نے اس کی گردن میں ٹریکر لگا دیا تھا، جس کی بدولت میں اپنی بچی تک پہنچ سکتی تھی۔ میں اب خوش ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے فوراً ہی پولیس کو آگاہ کیا تھا۔ جس ایجنسی کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں تھی، ان سے بھی میں نے فوراً رابطہ کر لیا تھا۔ کافی لوگ میری اس کارروائی سے متاثر ہوئے تھے اور کافی لوگوں نے مجھے جھڑکا تھا کہ آپ نے بے وجہ ایک چپ برباد کر دی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مجھے اب مل جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب سچے دل اور سچی لگن سے کام کرو، اور ماں کو اگر اپنی اولاد سے ملنے کی تڑپ ہو، تو خدا تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی مراد ضرور پوری کرتا ہے۔ چند لمحے بعد ہی پولیس اہلکار اور گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنے والی ایجنسی کچھ آفیسر میرے گھر ہی آ گئے تھے۔ لمحے میں تمام لیپ ٹاپ آن ہو چکے تھے اور اس بچی کو لوکیشن ٹریس کی جا رہی تھی، جو اب ایک کھنڈر والی جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ فوراً ہی پولیس اہلکار اور میں اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم لوکیشن کے عین جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مجھے میری موت بھی منظور تھی۔ جیسے ہی پولیس اہلکار گاڑی سے اترے، میں بھی ان کے ساتھ ہی اتر گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ پولیس آفیسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ میڈم، آپ گاڑی میں ہی بیٹھ جائیں اور دعا کریں، ہم آپ کی بیٹی کی صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ مگر میں نے فوراً بولی تھی کہ یہ جنگ ایک ماں کی ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کی تلاش میں اس جگہ تک آ سکتی ہوں تو میں اندر بھی جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے خوب روکا تھا، مگر میں نہیں مانی تھی۔ ان پولیس اہلکار کے ہمراہ ہی میں اندر گئی۔ اندر جاتے ہی ان لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ شاید ان لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ فوراً ہی پولیس انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر بھی اطلاع دے دی گئی تھی، وہاں سے بھی کافی رینجرز اور پولیس بھیج دی گئی تھی۔ میں بالکل کونے میں کھڑی ہوئی تھی، سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ چند لمحے گزرے تھے اور مگر یہ تماشا نہیں ٹھہر رہا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا۔
جب اچانک ایک شخص کی آواز میرے کانوں کے پردوں تک پہنچی، اس کمرے کو ہی بلاسٹ کر دو، یہاں پر ہی بچیاں ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، گویا خنجر تھے جو میرے دل میں پیوست کیے گئے تھے۔ میں بنا سوچے سمجھے اس طرف دوڑ کر تھی اور اسی پل ایک سناتی ہوئی گولی میرے کندھے سے گزر تھی۔ شکر تھا کہ آر پار نہیں ہوئی تھی، بس محض چھو کر گزری تھی، لیکن تکلیف سے میری آہ نکل گئی تھی۔ میں بلند آواز میں سونیا چیخی تھی۔ میری آواز تھی یا درد؟ میری بچی ایک دم لرزتی ہوئی باہر آئی تھی اور روتے ہوئے آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں بھپک بھپک کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے میں زمین پر بیٹھی اسے پیار کر رہی تھی۔ فوراً ہی پولیس اہلکار نے پورا علاقہ گھیرے میں لے لیا تھا۔ بچیوں کو اب رہائی مل رہی تھی، جبکہ میں اپنی بچی کو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری جدوجہد کامیاب ہو چکی ہے، مگر دھیرے دھیرے درد سے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خون پانی کی طرح میرے جسم سے نکل رہا تھا۔ میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میری آنکھیں 24 گھنٹے بعد کھلی اور اٹھتے ہی ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا مطالبہ کیا تھا۔ لمحے بعد ہی ڈاکٹر میری بیٹی کو میرے سامنے لے آئے تھے، جو اب بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں پر کوئی پلستر نہیں تھا، یقیناً وہ مصنوعی چڑھایا گیا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب روئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا وجود مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے شدت سے میرے شوہر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی ایک عورت کے لیے مرد کا ہونا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب جاب چھوڑ دوں گی۔ میں کسی جاب کرنے والی عورت کو غلط نہیں ٹھہراتی، لیکن اب میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا کہ میں جاب کروں۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس آدمی سے جو میری بیٹی کو قبول کرے، اور کہتے ہیں نا کہ اس سرزمین پر اللہ کی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تقریباً 2 مہینے بعد ہی انہوں نے میرے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کر لیا تھا، جو سونیا سمیت مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی اور یہ شادی میرے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دی تھی، لیکن میں نے خود نوکری کرنا نہیں چاہا، کیونکہ میں اب اپنی بیٹی کو اپنی چھاؤں میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی اولاد کا خیال خود سے زیادہ رکھیں۔ پیسہ روپیہ آنے جانے کی چیز ہے، مگر اولاد اگر ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو آپ ساری زندگی ترستے رہیں گے، لیکن آپ کو اولاد نہیں ملے گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہلے مل سکے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔